خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ الحمدللہ آج سورہ لہب کی ہم تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تفسیر الحمدللہ شان نزول بیان کر چکے ہیں۔ ایمان تازہ الحمدللہ آپ کو اس کا ترجمہ شان نزول سن کر ہی ہو جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں کو، بغض و حسد رکھنے والوں کو، جو آقا سے اللہ اکبر حسد، بغض یا نفرت یا دشمنی رکھتا ہو، پھر اللہ اس کو کس طرح جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سورہ لہب کی تفسیر شان نزول سے ہی الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں۔ جو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا باتیں، یا حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، تمام طرح کی باتیں کہتے ہیں، تو صرف وہ یہ دیکھ لیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ۔ سورہ لہب، اس کا شان نزول کچھ یوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر جب تبلیغ فرما رہے ہیں، یا تبلیغ سے قبل اللہ کا حکم نازل ہوا کہ محبوب وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے عزیز و اقربا کو آپ جمع کرو، پھر اپنے گھر سے، اپنے عزیز و اقربا سے تمام سے اس بات کو کہو کہ اللہ ایک ہے اور اسلام کی تبلیغ فرماؤ۔ یہاں اللہ کا حکم نازل ہوا، اور آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر، یہ پہاڑ ہے، اس پر چڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے خاندان کے لوگوں کو آواز دے کر مدعو کیا کہ لوگوں میرے پاس آؤ، لوگوں میرے پاس جمع ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو آوازیں دیں، لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر جمع ہوئے کوہ صفا پر۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو جمع کر لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن تم پر اللہ اکبر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ اس وقت اس پہاڑ کے پیچھے ہیں، تو بتاؤ تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تمام نے کہا کہ اے محمد، ہم تمہاری بات کو ہمیشہ سے الحمدللہ، میں اس بات کو کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ ان لوگوں نے نہیں کہا اے محمد، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا پایا، اور آپ کی بات کو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دیکھی کہ تمام لوگ میری بات تسلیم کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو لوگوں تم گواہ ہو جاؤ کہ اللہ ایک ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہے، اور تم اسی کی عبادت کرو، اور یہ جو شرک تم کرتے ہو، بت پرستش جو تم کرتے ہو، ان تمام کو چھوڑ دو، اور اللہ وحدہ لا شریک کی تم عبادت کرنے لگ جاؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم سب کی طرف میں مبعوث کیا گیا ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو، اقرار کرو، تصدیق کرو۔ اللہ اکبر۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا، تو اس مجمع میں کھڑے ہونے والا تمام شخصوں میں سے ایک شخص ابو لہب فوراً بتکا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا بھی ہے، لیکن ابھی ایمان تازہ ہونے والی بات آپ سنیں گے تو واقعی دنگ رہ جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مجمع میں جو کھڑا، یہ فوراً کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا شخص یا کھڑا تھا تو ایک سائڈ نکلا اور کہا اے محمد، تبا لک الہذا جماعتنا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس نے کہا، بڑا دل تکلیف مانتا یہ الفاظ سن کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بدبخت نے کہا اے محمد، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بدبخت نے حضور کی شان میں یہ بات کہی، فوراً اللہ کی جانب سے وحی نازل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کیا تھا وحی؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں، اللہ نے اس کے عذاب کا ذکر اس وقت ہی فرما دیا جس وقت یہ زندہ تھا، اور کئی سال یہ زندہ بھی رہا۔ اس سورہ کو نازل ہونے کے بعد اس دور میں لوگ قرآن مقدس کی آیتوں کو لے کر بڑے منتشر تھے، کوئی قرآن کو جھوٹا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا،
لیکن اللہ اکبر اسی چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ لہب کو نازل ہونے کے بعد ابو لہب کئی سال زندہ رہا، اور ابو لہب کو پتہ بھی چل گیا کہ میری بیوی کے بارے میں میرا ذکر اور میری بیوی کا ذکر عذاب کے اعتبار سے اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ اب یہ چاہتا تو قرآن مقدس کو جھوٹا کرنے کے لیے نعوذ باللہ، اللہ اکبر، یہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر نہیں، صرف ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے نص بیان فرما دی۔ اگر یہ چاہتا ظاہری طور پر بھی کہ میں ایمان لے آؤں اور قرآن کو جھوٹا کر دوں تو اللہ اکبر یہاں اعتراض پھر کر سکتا تھا کوئی بھی، لیکن اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی اس کے کئی سال بعد یہ مرا، اللہ اکبر، اور یہ کئی سال پہلے سورہ نازل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اللہ اکبر وہ ظاہری طور پر دکھاوے کے اعتبار سے بھی کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آیا، کبھی اسلام کی طرف نہیں لے کر آیا۔ اللہ اکبر، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ اکبر اس سے ہدایت کو بالکل چھین لیا تھا، اور یہ جو نص قطعی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی یہ پھر کیسے جھوٹی ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے اس بات کو فرما ہی دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ابو لہب چاہتا یا اس کی بیوی چاہتی تو ایمان لا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے پھر ان کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا سکتے تھے، لیکن الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ اکبر، مر گیا لیکن ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یا اللہ کے محبوب کے ذریعے سے جن کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی وہ یقیناً جنتی ہیں، اور جن کو دوزخی ہونے کی دنیا کے اندر وعید سنائی گئی اللہ اکبر وہ یقیناً دوزخی ہیں۔ بہرحال یہ اس کا شان نزول تھا، اس کا ترجمہ سنیے اور تھوڑا تھوڑا اس کے اندر تفسیری الفاظ بھی انشاءاللہ ایڈ کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہی ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں ایمان تازہ ہونے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ اللہ نے کتنا اس شخص پر وعید بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ تو میرے محبوب کو اس طرح بولتا ہے، بدبخت۔ اللہ اکبر، اللہ نے فوراً فرما دیا اے بدبخت ابو لہب، تباہ ہو جائیں تیرے دونوں ہاتھ، اور تباہ ہو ہی گیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن دیکھیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی خوبصورت ہمیں کتاب دی گئی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا اس نے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ یقیناً دنیا کے اندر ضرور انسان عیش و عشرت پیسے کے ذریعے سے ضرور محسوس کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے راحت سکون نہیں خرید سکتا دنیا کے اندر بھی۔ پھر اخروی تو معاملہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب یہ ایمان والا ہی نہیں تھا، اب یہ مال سے کیا یا آخرت کے ساز و سامان یا راحت خرید سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں نہیں نہیں۔ الحمدللہ، مال سے آخرت کے آرام، آخرت کی راحتیں نہیں ملنے والی۔ یقیناً اللہ پاک نے تمام خوشخبریاں جو رکھی ہیں وہ ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں۔ اللہ اکبر، کون؟ ابو لہب، یعنی کہ وہ لہب، یہاں ذات لہب یہ وہی لہب کا ذکر ہے کہ ابی لہب جو اللہ اکبر شروع کے الفاظ میں آیت میں ایڈ ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھنستا ہے لپٹے مارتی ہوئی آگ میں۔ کون؟ یہ ابو لہب۔ اللہ نے فرما دیا تو ضرور یہ عذاب ہی میں مبتلا ہے، ذرہ برابر شبہ نہیں۔ الحمدللہ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اب یہاں سے اس کی بیوی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت دشمن، اور رشتے میں جب یہ چچا تو اس کی بیوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچی ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی کتنی بڑی دشمن، اس کا شوہر بھی، اور یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام طرح کی تکالیف دیتی رہتی۔ اللہ نے اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے کس طرح وعید بیان فرما دی۔ اب اس کا ذکر ہے کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، مذمت کتنی بڑی والی کہ کل قیامت تک ابو لہب کی بیوی کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو وہ قرآن کے اندر یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو، یہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنی زبان مبارک میں جو فرما رہے ہیں جورو یعنی کہ اس کی بیوی، اللہ اکبر، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی۔ اب یہ دیکھیں کس طرح یہ مذمت ہے اس مالدار جو اپنے آپ کو وقتی اعتبار سے بہت بڑا بادشاہ، یا بادشاہ نہیں کیونکہ نہ تو بادشاہ تھا نہ ہی یہ کسی جنگ کا سپہ سالار تھا، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے جیسے اس کی مذمت قرآن کے اندر بیان فرمائی اس طرح کسی اور بدبخت کی نہیں، کسی اور کافر یا مشرک کی نہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اس
क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई, औरों ने भी पहुँचाई, लेकिन इसने जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करीबी होने के बावजूद तकलीफ़ें दी, इसकी बीवी ने तकलीफ़ें दी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने किस तरह इसकी मज़म्मत फरमाई कि वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी जोरू लकड़ियों का गट्ठर उठाने वाली, सर पर उठाती। अल्लाहु अकबर। तो यकीनन सर पर गठरियों का लक्कल उठाने वाली मेरे महबूब को इस तरह नाउज़ुबिल्लाह तकलीफ़ें देने की कोशिश करती हैं, बदबख्त कहीं की। ये मैं सिर्फ अपनी ज़बान में गुस्से के अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि यहाँ से शान मुस्तफ़ा का हमें अंदाज़ा होता है कि आज अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाहु अकबर अपने एतबार से जानने की कोशिश करें तो फिर वो गुमराह हो जाएगा, और कुरान से समझने की कोशिश करें, हदीसों से समझने की हुजूर को कोशिश करें, तो यकीनन वो सच्चा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफ़ादार हो जाएगा। तो अल्लाह ने यहाँ वईद फरमाई उन लोगों के लिए, और उन लोगों पर यहाँ इस सूरा के अंदर वईद जो हुजूर के सच्चे, हुजूर के कट्टर दुश्मन थे। फिर आखिरी आयत फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उसकी एक एक बात हो सकता है लोगों से पोशीदा हो, अल्लाह अकबर, उस दौर में, लेकिन अल्लाह ने कुरान के अंदर उसका राज पाश करके उसकी मजम्मत बयान फरमाई, और अजाब का जिक्र तो अल्लाह ने फरमाई, ये अजाब ही का जिक्र है। अल्लाह अकबर। ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब की शान कितनी प्यारी है। अगर अल्लाह के महबूब के बारे में कोई अगर नाज़ेबा बात, उल्टी सीधी बात, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई ज़र्रा बराबर गुस्ताखी करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ अपने महबूब की शान में नुक्स के कलिमात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी सूरत से इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल आज ये सूरह लहब थी, जिसका तर्जमा और शान नुज़ूल अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपसे ये गुजारिश की जाती कि आप हमसे जुड़ें, और कुरान मुक़द्दस यानी फ़हम कुरान इंशाअल्लाह आपको तसलसल के साथ मिलता रहेगा। कुरान मुक़द्दस समझने के एपिसोड बारहा आपके लिए इंशाअल्लाह हम बनाते रहेंगे। बस गुजारिश है कि हमारा साथ दें और आप भी कुरान सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ये फरमान है कि तुम सब में बेहतर वो है, बल्कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और उसको सिखाता है। तो बहरहाल हम सब अमल करने की कोशिश करें, और कुरान मुक़द्दस को अच्छे से पढ़ने की बारहा कोशिश किया करें, इससे मोहब्बत करें, इससे प्यार करें। अगर कोई शख्स इससे प्यार मोहब्बत के साथ थोड़ा आगे आता है तो ये 10 कदम बढ़ के उसके पास चला जाता है। शर्त यही कि आप इससे सच्ची मोहब्बत करें, किससे? कुरान मुक़द्दस से। अल्हम्दुलिल्लाह इसको तर्जमे और इसको बारीकी से अपने उलमा से समझने की कोशिश करें। रब की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, मौला हम सब के जायज़ मकसदों में कामयाबी अता फरमाए, खुसूसन हम सबको कुरान मुक़द्दस को समझने की, समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मुझे अच्छा पैगाम पहुँचाने की मौला सआदतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।